بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منتخب احادیث کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہم آغاز کر رہے ہیں اس حدیث سے کہ جس کا نمبر ہے ہمارے اس سلسلے میں حدیث نمبر 18، اور اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 3 قیمتی ترین نصیحتیں کی گئی ہیں دنیا انسانیت کے لیے، ہمیشہ کے لیے، اور بالخصوص اپنی امت کے لیے۔ اور یہ کہ ان 3 قیمتی ترین نصیحتوں میں سے سب سے پہلی جو نصیحت ہے اس کے موضوع اور مفہوم کی مناسبت سے آج کی ہماری اس ملاقات کا عنوان ہے تقوی کی اہمیت۔ فرمائے کہ عن ابی ذر و معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما، یہ 2 صحابی ہیں، ابو ذر الغفاری رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ۔ ان دونوں صحابہ کرام نے یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اتق اللہ حیثما کنت، یہ پہلی نصیحت ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو تم ہمیشہ جہاں کہیں بھی ہو۔ اور دوسری نصیحت یہ کہ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، برائی سرزد ہو جانے کے بعد تم بھلائی کا اہتمام کرو تاکہ یوں بھلائی اس برائی کو مٹا دے۔ اور تیسری بات یہ کہ وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَن، لوگوں کے ساتھ تم ہمیشہ حسن اخلاق کا رویہ رکھا کرو۔ یہ 3 قیمتی ترین نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس حدیث مبارک میں وارد ہوئی ہیں۔ پہلی نصیحت اتق اللہ حیثما کنت، یعنی تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرتے رہو۔ تقوی کے معنی ہے ڈرنا، اور یہ جو تقوی کا حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں بھی جا بجا، پھر مزید یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں بھی یہی حکم دیا گیا ہے۔ تقوی کی اہمیت یوں بھی واضح و ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، جو لوگ اہل کتاب تم سے پہلے جو گزر چکے ہیں ہم نے انہیں بھی یہی وصیت کی تھی، اور ہم نے تمہیں بھی یہی وصیت کی ہے کہ ان اتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو۔ یعنی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، ہم جو آخری امت ہیں، ہم جو امت مسلمہ ہیں، ہم جو آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہمارے لیے بھی اللہ کی طرف سے یہی حکم ہے، یہی وصیت ہے۔ وصیت کے معنی ہے کسی بات کا نہایت تاکید کے ساتھ حکم دینا، تاکیدی حکم۔ تو ہمارے لیے بھی یہی وصیت ہے، یہی حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور اس چیز کی اہمیت یوں واضح ہوتی ہے کہ یہ حکم نہ صرف یہ کہ ہمیں دیا گیا اللہ کی طرف سے، بلکہ وہ امتیں، وہ گزشتہ امتیں جو ہم سے پہلے گزر چکی ہیں، تو فرمایا قرآن کریم میں کہ ہم نے
یہی حکم انہیں بھی دیا تھا۔ اسی طرح فرمایا قرآن کریم میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم ڈرتے رہو اس اللہ سے کہ جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ جمع کیا جائے گا یعنی لوٹایا جائے گا کہ یہ تمام انسان جو کہ دنیا میں منتشر ہیں، جدا جدا ہیں، متفرق ہیں، تو قیامت کے دن ان سب کو یکجا کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ حشر کے معنی ہے جمع کرنا، تو اللہ ہی کی طرف حشر ہوگا، یعنی سب کو وہاں ایک جگہ کہ جس کا نام ہے میدان محشر، جمع ہونے کی جگہ، وہاں سب کو جمع کیا جائے گا۔ تو اللہ سے ڈرتے رہو، وہ اللہ کے جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا یعنی تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہاں قیامت کے دن، کہ وہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور دنیا کی زندگی تو عارضی و فانی ہے، ایک روز اس زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ہر ایک کی آخری منزل اور آخری انجام اور آخری ٹھکانہ ہر ایک کا وہی ہے۔ خواہ اس دنیا میں کوئی امیر ہو یا غریب، کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، کوئی خادم ہو یا مخدوم، کوئی کالا ہو یا گورا، ایک بار جو اس دنیا میں آ گیا تو پھر انجام اور اختتام ہر ایک کے لیے یقیناً وہی مقرر ہے، اور وہی انجام طے شدہ ہے، یعنی موت۔ موت کے بعد معاملہ ختم ہونے والا نہیں ہے، بلکہ بعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور پھر یہ کہ حشر، یوم یقوم الناس لرب العالمین، تمام لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس اللہ کے سامنے جو کہ رب العالمین ہے، جو کہ تمام دنیا والوں کا رب ہے۔ یوں قرآن کریم میں اور یہ کہ احادیث مبارکہ ہمیں جا بجا تقوی کا حکم دیا گیا ہے، تو تقوی کے معنی بھی ہمیں معلوم ہونے چاہیے۔ تقوی کے لفظی اور لغوی معنی یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز سے کسی قسم کا خطرہ ہو تو اس چیز سے بچنے کے لیے اور خود کو اس خطرے سے یا اس خطرناک چیز سے محفوظ رکھنے کے لیے درمیان میں کوئی رکاوٹ کا انتظام کرنا، درمیان میں کسی رکاوٹ کا بندوبست کرنا، تو یہ معنی ہے وقایہ، یا اسی طرح اسی سے ماخوذ ہے تقوی۔ تقوی یا وقایہ یعنی بچنے کے لیے کسی چیز کا انتظام کرنا۔ تو تقوی سے مراد یہ ہے کہ انسان جب اس بات پر یقین و ایمان رکھتا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، اور اس دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اور اپنے ہر چھوٹے بڑے اچھے اور برے قول و فعل کا جواب دینا ہے، تو اس دن کی جو سختیاں ہوں گی، اور یہ کہ خدا نخواستہ اگر ہمارے برے اعمال زیادہ ہو گئے تو وہاں جو عذاب ہوگا، تو اس عذاب سے اور قیامت کی سختیوں سے اور یہ کہ برے انجام سے خود کو بچانے کے لیے کچھ فکر کرنا، کچھ انتظام کرنا، یہ تقوی کے معنی ہے۔ جیسا کہ تقوی کی تعریف یوں بیان کی گئی ہے، امتثال ما امر اللہ بہ واجتناب ما نہى عنہ طمعا فی ثوابہ وخوفا من عقابہ۔ ہر وہ کام جس کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرنا، اور ہر وہ کام جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہنا۔ کیوں؟ ایسا کیوں کرنا کہ اللہ نے جس کام کا حکم دیا ہے اسے اپنانا، اور جس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے اس سے دور رہنا، اس سے باز رہنا۔ کیوں؟ طمعا فی ثوابہ وخوفا من عقابہ، اللہ کی طرف سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے کہ ہر خوبی کو اپنایا جائے، ہر برائی سے اپنا دامن بچایا جائے۔ کیوں؟ دکھاوے کے لیے نہیں، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اس عارضی و فانی دنیا میں سستی شہرت اور جھوٹی عزت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ صرف
اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کے حصول کی امید رکھتے ہوئے، اور یہ کہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے ہر خوبی کو اپنایا جائے، ہر برائی سے اپنا دامن بچایا جائے، صرف اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو یہ ہیں تقوی کے معنی۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے جب ایک بار دریافت کیا گیا کہ تقوی سے کیا مراد ہے، تو فرمایا کہ التقوی ہوا الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والقناعة بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل۔ فرمایا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہ تقوی اس چیز کا نام ہے کہ الخوف من الجلیل۔ پہلی بات یہ ہے کہ جلیل یعنی وہ اللہ جو کہ بہت ہی بزرگی و برتری والا ہے۔ اللہ بزرگ و برتر سے ہمیشہ ڈرتے رہنا۔ اور اس کے بعد یہ کہ والعمل بالتنزیل، اللہ کی طرف سے جو کلام، جو قرآن نازل کیا گیا ہے، قرآن کی تعلیمات، اور یہ کہ اللہ کے احکام کی ہمیشہ تعمیل کرتے رہنا۔ اور اس کے بعد یہ کہ والقناعة بالقلیل، تھوڑا بہت جو کچھ بھی میسر ہے، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی عطا فرمودہ ہے، بس اسی پر صبر و قناعت کیے رکھنا۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور وہ جو کوچ کا دن ہے، جو رحلت کا دن ہے، اس دنیا فانی سے آخرت کی دنیا کی جانب، اور یہ کہ قبر کی طرف کوچ کا جو دن ہے، اس دن کی فکر کرنا، اس کے لیے تیاری کرتے رہنا۔ تو یہ تعریف بیان کی گئی تقوی کی تعریف علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ اور یہ جو کچھ فرمایا علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، تو اس میں ہر ایک جملہ قابل غور ہے۔ اور یہ کہ مثلاً یہ جو فرمائے کہ والقناعة بالقلیل، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ کی طرف سے جو کچھ بھی نصیب ہے اس پر بھی قناعت کیے رکھنا، صبر سے کام لینا۔ تو اس میں اگر تقوی کے تعلق سے غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ انسان بعض اوقات تقوی کا راستہ چھوڑ کر جو برائی کا راستہ اپناتا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ اس کے دل میں قناعت نہیں ہے، کہ ہوس زر، زیادہ کا لالچ، روپے پیسے کے لالچ کی وجہ سے وہ تقوی کی بجائے برائی کا راستہ اپنایا کرتا ہے، کہ حلال و حرام کی تمیز کو وہ فراموش کر دیا کرتا ہے۔ لہذا بالخصوص جو کچھ فرمایا تقوی کی تعریف کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے، تو اس میں اس چیز کا تذکرہ بھی فرمایا کہ قناعت کو اپنایا جائے۔ قناعت کا نہ ہونا یہ چیز بعض اوقات انسان کو تقوی کے راستے سے دور کر دیا کرتی ہے۔ اور اسی طرح یہ جو فرمایا کہ والاستعداد لیوم الرحیل، کوچ کے دن کی تیاری کرتے رہنا، دنیا سے رخصتی اور روانگی کا جو دن ہے اس کی فکر کرنا، اس کے لیے تیاری کرتے رہنا، تو اس میں بھی یہ اہم ترین اشارہ پوشیدہ ہے کہ بسا اوقات انسان تقوی اور پرہیزگاری اور خوف خدا اور یہ کہ فکر آخرت کا جو معاملہ ہے، اسے فراموش کر کے گناہوں کے راستے کو جو اپنا لیا کرتا ہے، تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ انسان آخرت سے غفلت کا شکار ہو گیا ہو، کہ آخرت کی فکر نہیں ہے، آخرت کی طرف توجہ نہیں ہے، کہ ایک روز میں نے ختم ہونا ہے، ایک روز زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا، یہ میری سانس، یہ آتی جاتی سانسیں، گنی چنی یہ چند سانسیں، ایک روز سانس کی یہ ڈوری ٹوٹ جائے گی، دنیا سے رخصتی ہو جائے گی، میرے اپنے سارے بس دیکھتے ہی رہ جائیں گے، آنسو بہاتے رہ جائیں گے، اور یہ کہ میں اکیلا تنہا، جس طرح انسان اس دنیا میں اکیلا آیا، اسی طرح سبھی کچھ چھوڑ چھاڑ کر اکیلا ہی اس دنیا سے چلتا بنے گا۔ تو انسان کے دل سے یہ اپنی
اپنا یہ انجام اور اپنی آخری منزل اور قیامت کے مناظر، وہاں اللہ کے سامنے پیش ہونا، حساب و کتاب کا وہ جو معاملہ ہے، ان معاملات سے انسان غفلت کا شکار ہو جایا کرتا ہے، اور اس چیز کی وجہ سے انسان بسا اوقات تقوی کے راستے کو چھوڑ کر برائی کے راستے پر رواں دواں ہو جایا کرتا ہے۔ تو علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے بطور خاص تقوی کی تعریف بیان کرتے ہوئے اس چیز کا تذکرہ بھی فرمایا، یعنی جو آخرت کی جانب سفر کا معاملہ ہے اسے یاد رکھنا، اس کی تیاری کرتے رہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نصیحت یا وصیت فرمائی کہ اتق اللہ حیثما کنت، جو کہ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے، کہ اللہ سے ڈرتے رہو تم جہاں کہیں بھی ہو۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ہو، یعنی ضروری نہیں کہ انسان صرف وہاں برائی سے اپنا دامن بچائے کہ جہاں لوگ اسے دیکھ رہے ہوں، بلکہ کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے، انسان محفل میں ہو یا تنہائی میں ہو، انسان خلوت میں ہو یا جلوت میں ہو، ہمیشہ ہر جگہ ہر موقع پر اس کی کیفیت ایک ہی ہونی چاہیے کہ مومن کی یہی شان ہے، مومن کی یہی پہچان ہے، مومن کا یہی انداز ہونا چاہیے ہمیشہ کہ یک رنگ، اس کے طور طریقے، اس کے رنگ ڈھنگ ہمیشہ ایک ہی جیسے ہوا کرتے ہیں، کہ اگر دل میں حقیقی ایمان ہوگا کہ مومن رنگ نہیں بدلتا، بلکہ کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے ہمیشہ اس کا ایک ہی رنگ ڈھنگ ہو اور ایک ہی اس کے طور طریقے ہوں، اور وہ طور طریقے یہی یعنی تقوی، اللہ کا خوف، کوئی اسے دیکھے یا نہ دیکھے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں دعا کیا کرتے تھے اکثر، اللہم انی اسألک خشیتک فی الغیب والشہادہ، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کا کہ میں تجھ سے ڈرتا رہا کروں، لوگوں کے سامنے بھی اور لوگوں سے جب غائب ہوں، لوگوں کی نظروں سے دور ہوں تب بھی، یعنی کوئی دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں ہمیشہ ہی تجھ سے ڈرتا رہا کروں، لوگوں کی نظروں کے سامنے بھی اور لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ جب ہوں تب بھی۔ تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے اس چیز کی کتنی بڑی اہمیت ہوگی، یعنی تقوی کی اہمیت۔ اسی کے ساتھ ناظرین فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔